ब्रिगेडियर مسعود صاحب مجھے بتائیں کہ اگر نیول بلاکیڈ کا آپشن نہ آتا تو کیا صورتحال مختلف ہو سکتی تھی؟ جی ہاں بالکل لائکلی تھی، اور اس میں دیکھیں نا ٹٹ فار ٹیٹ ڈیسیجن انہوں نے ایکشنز لیے ہیں. اور اب اس میں مسئلہ یہ بھی آیا کہ جب چیزیں سیٹل ہو رہی تھی امریکہ نے نیول بلاکیڈ کر دیا، اور اس میں انہوں نے یہ کنڈیشن لگائی باقی تمام جہاز یہاں سے گزر سکتے ہیں، ایرانین جہاز نہیں گزر سکتے، ایرانین اپروڈ شپ بھی یہاں سے نہیں گزر سکتے ہیں. تو وہ ایک بون آف کنٹینشن تو اس وقت سے بن گیا تھا. اور تو اب اس کے بعد ابھی یہ ہے کہ ان کے جو آئل پہ پہلے انہوں نے پابندی ہٹائی تھی سیل کے لیے، اب انہوں نے دوبارہ وہ لگا دی ہے، وہ بھی بین کر دیا ہے. سو ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہ بھی ہوا. لیبنان میں جو واقعات ہوئے کہ وہاں پہ سیز فائر کی وائلیشن ہو گئی ہے، تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. سو ایک ایسے سچویشن ڈیولپ ہوئی. پھر IRGC نے ابھی اسٹریٹ آف ہارمز کو ٹیک اوور کر لیا. انہوں نے کہا بھائی یہاں سے کوئی شپ نہیں گزر سکتا ہے. پہلے کہا تھا گزر سکتے ہیں لیکن ہمارے اپروڈ شپنگ لین سے گزر سکتے ہیں، تو ابھی نہیں ہے. سو نیول بلاکیڈ سے ابھی بھی میرا خیال میں امریکنز دیکھیں نا سب کا مقصد کیا ہے، لیوریج کے طور پہ یوز کر رہے ہیں پریشر ڈالنے کے لیے. امریکنز تو یہی اچیو کر رہے تھے. امریکنز بھی دیکھیں آلدو امریکنز آگے تھا ہی نہیں، وہ انٹرنیشنل واٹرز میں بیٹھ کے ان کو روک رہے تھے. سو میرا خیال میں ایک قسم کی کوشش انہوں نے کی ہے، اور موسٹ پرابلی آپ دیکھیں گے وی ول سی سم چینجز. ابھی آج ٹرمپ صاحب کے کچھ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دوبارہ بات کرنی ہے. اس سے آج کی اس سے بات چیت سے میں نے جو اندازہ لگایا کوئی اس میں ہاٹ لائن انہوں نے لی نہیں ہے. تو ہوپ فلی میرا خیال میں جس طرح بریگیڈیئر صاحب 2 دن پہلے جب بلاکیڈ کی بات کی اور اس کے بعد صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ایران صرف اپنی عوام کو دکھانے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہا ہے. اس سے پہلے رپورٹ ہوتا رہا کہ تقریباً 80% معاملات طے ہو گئے ہیں. تو پھر اگر امریکہ نے خود یہ کہنا تھا کہ ایران اپنی عوام کو دکھانے کے لیے بیانات دے رہا ہے، تو پھر نیول بلاکیڈ کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی خود؟ جی ہاں دیکھیں بالکل اسی طریقے سے یہ ریٹرک کی وجہ سے یہ چیزیں ہے، کیونکہ اب وہ ایران بھی نہیں چاہتا کہ پبلک کے سامنے کیسے وہ بات کرے. سو دیر فور دیکھیں کہ ڈسپائٹ ہماری اتنی ہے، اور میرا خیال میں ہوپ فلی چیزیں آپ پھر بھی دیکھیں گے سیٹل ہو جائیں گے. منڈے کو نہیں ہوتے تو ٹیوزڈے کو آگے نیکسٹ کپل آف ڈیز میں چیزیں سیٹل ہو جائیں گے. دی اونلی تھنگ میں نے کہا کہ میجر ایشو نیوکلیر والا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز پہ ہے. میرا خیال میں پراکسیز کا بھی ہے، لیبنان کا بھی ایشو درمیان میں اس میں ہے. تو ہوپ فلی تھنگس ول گو ان دا رائٹ ڈائریکشن. لیکن آپ دیکھیں پوسچرنگ ہے، اور ایک تھوڑا سے وہ ایران سمجھتا ہے کہ ہمارا ایک ایج ہے امریکہ کے اوپر، کیونکہ ہم نے بھی سسٹین اتنی آنسلاٹ، اتنے بمبنگ ہوئی اور اتنے ڈیکیپیٹیشن آف دی لیڈرز ہوئے، اس کے باوجود دے ریمین انٹیکٹ. تو دیر فور وہ سمجھتے وہ ہیں، لیکن امریکن سمجھتے ہیں آپ ریم ہمارے اوپر جس طریقے سے اب ہم پریویل کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں وہ دونوں ون ون سچویشن کے لیے یہ کوششیں جاری ہیں. لیکن درمیان میں ہوپ فلی جس طرح پاکستان نے سینسریٹی کے ساتھ ایفرٹس کیے ہیں، پلیٹ فارم دیا ہے، اور فیلڈ مارشل کا 3 دن کا وزٹ ہے، اور اسپیشلی جس طرح ہی وزٹڈ آلسو جو پاسداران کا ہیڈ کوارٹر ہے، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز بھی گئے ہیں. میٹ دیئر کمانڈر جو بیسکلی ہی از ناٹ اونلی پاسداران کو لک آفٹر کرتا ہے بلکہ آتش کو بھی لک آفٹر کرتا ہے. تو دیٹ واز این امپورٹنٹ موو. ہوپ فلی اب میں تو آپٹیمسٹک ہوں کہ حالات بہتری کی طرف ہی جائیں. ٹھیک ہے احمد، نیوکلیئر ڈیڈ لاک کو آپ کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ کیا واقعی یورینیم ٹرانسفر ہو سکتا ہے ایران سے US؟ ایسا کیوں ہوگا؟ ایران ایسا کیوں چاہے گا؟ اس کے پاس اسٹریٹ آف ہارمز کا لیوریج تھا، بڑے ٹیکنیکلی ایران نے استعمال کیا، اسی کے اوپر ایران پلے بھی کر رہا ہے. تو کیا ضرورت ہے ایران کو یہ کرنے کی؟ جی دیکھیں، میں جب سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے میں نے تب سے عرض کیا تھا کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ کہتے تھے کہ ایران کے پاس ایک بہت پاورفل ٹول موجود ہے. تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ ٹول آف ایسکلیشن نہیں ہے، ایران کے پاس وہ سب سے زیادہ طاقتور ٹول آف ڈی ایسکلیشن ہے. کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے سے پوری دنیا کے اوپر اثر آئے گا، اور پوری دنیا سے پریشر آئے گا اس پارٹی کے اوپر کہ جس نے وار انیشیٹ کیا کہ وہ وار کو روکے. جہاں تک نیوکلیئر کی بات ہے یا یورینیم کی بات ہے، دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میرا اپنا ناقص جو تجربہ ہے اس کے مطابق آئی بلیو کہ یہ جو نیوکلیئر والی ساری بات چیت ہے اس کی جو زیادہ ویلیو ہے وہ آپٹیکل ویلیو ہے. JCPOA کی ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس میں تو ایران نے اگری کر لیا تھا ہر چیز کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر امریکہ اس میں سے واک آؤٹ کیا. سو آئی تھنک جو باقی چیزیں ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. جیسے ایران کے لیے جو پرائیورٹی ہے وہ سینکشنز کی ہے. ایران کے لیے جو پرائیورٹی ہے وہ اپنے آئل کو پورے مڈل ایسٹ کے اندر سیل کرنے کے لیے، ایران کے لیے جو پرائیورٹی ہے وہ سسٹینیبل پیس کی ہے. مثال یہ کہ امریکہ دوبارہ ایران کے اوپر اٹیک نہ کرے.
امریکہ کے لیے پرائیورٹی یہ ہے کہ ایک فیس سیونگ کے بعد جو ان کا انٹرنل پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ ان سنک اور ان لائن کہ جو مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ان کے لیے کنوینئنٹ ہو، فیزیبل ہو، وہ اس کے لیے کام کریں گے. اور اس ساری سچویشن کے اندر جب بھی دیکھیں آپ سیز فائر کی بات کرتے ہیں تو پریکٹیکلی اس کا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ جو ہوتا ہے وہ آپٹکس ہوتے ہیں. امریکہ کی اپنی پبلک کے آپٹکس ہیں اور ایران کی اپنی آڈینس کے لیے آپٹکس ہیں. سو دونوں کی کوشش ہوگی کہ اپنے آپٹکس، جیسے مثال کے طور پہ جب رائزنگ لائن 1 کے بعد سیز فائر ہوا ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے ایران کے اوپر B-2 بامبرز کے ساتھ اٹیک کیا. ایران نے کہا ہمارا جہاں پہ اٹیک ہوا ہم نے تو 2 مہینے پہلے وہ سارے جو فیسلٹیز تھی وہ خالی کر دی تھی. اور جب ایران نے اٹیک کیا قطر کے اندر امریکن بیسز کے اوپر تو امریکنز نے کہا ہم تو بہت عرصہ پہلے وہاں سے بیسز ہم نے خالی کر دی تھی. تو وہ ایک آپٹکس جو تھے وہ دونوں نے کیش کیے، وہ دونوں نے آپٹکس لی اپنی اپنی آڈینس کی. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ آپٹکس سیز فائر کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ یہ جو نیوکلیئر کی بات چیت دیکھ رہی ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جو گفت و شنید ساری ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی آپٹیکل ویلیو زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو سبسٹینشیل جو فزیکل گراؤنڈ کے اوپر اس کی ویلیو ہوتی ہے. ٹھیک. مسعود صاحب آپ اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کریں، کیا اس کا رسپانس ہے آپ کا اس کے اوپر کہ امریکہ نے کہا کہ ہم ان فرینڈلی ہو جائیں گے، آلدو احمد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن امریکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران رضامند نہ ہوا نیوکلیئر ڈسٹ کو امریکہ لانے پہ تو وہ دے کین بی ان فرینڈلی. نیوکلر ایشو جو امریکہ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اٹ از فار اسرائیل کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسرائیل کا پریشر ہے کہ وہ چاہتے ہیں نیوکلر کیپیبلٹی کو ایٹ آل کاسٹ اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے. تو دیٹس وائی آپ دیکھیں نا کہ 2015 میں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو ہوا تھا اور اس میں تو ساری چیزیں سیٹل ہو گئی تھی، اور ایون کچھ اس وقت بھی بتایا جا رہا تھا کہ جو انریچ یورینیم اس وقت تھا دیٹ واز ٹرانسفر ٹو رشیا. ابھی بھی ایک کسی زمانے میں جب یہ بات چیت ہو رہی تھی تو ایران ہی نے ایک پرپوزل دیا تھا کہ کنسورشیم سیٹ ہو سکتا ہے، یہ کنسورشیم کو ہینڈ اوور ہو سکتا ہے. تو یہ پاسبلٹی ہے، امریکہ کو نہ دے کسی اور کو دے تو یہ چانسز ہے. تو دیٹس وائی آپ کہتے ہیں نا 460 kg سے 970 پاؤنڈز کا انریچ یورینیم میں اس سے 10 بم بن سکتے ہیں، تو وہ اس لیے ایک تھریٹ محسوس کر رہے ہیں. باقی چیزیں آپ دیکھیں جو جنیوا میں بات چیت ہوئی ہے، جو مسقط میں بات چیت ہوئی تھی اس جنگ سے پہلے، ایران تو زیرو انریچمنٹ پہ تیار ہوا تھا، لیکن سنس ابھی آ کے یہ ہوا کہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا آپریشن ہے، تو دیٹس وائی ابھی انہوں نے کہا کہ بھائی ہم پیسفل مینس کے لیے 3.67% وی وڈ لائک ٹو کنٹینیو، ہم وہ کر سکتے ہیں. جو سوال ہے کہ ڈسپوزل کیا ہوگا اس کا، باقی انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہم بم نہیں بنانا چاہتے ہیں. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں کہ جس طریقے سے پہلے لوگوں نے کہا تھا اگر یہ آپ کوشش کرتے ہیں رجیم چینج کرنے کے لیے تو جو پیچھے سے نئی لیڈرشپ آئے گی دے ول بی ویری ہارڈ، جو ہارڈ لائنرز ہوں گے. اب یہ پروف کر رہے ہیں کہ جتنے ابھی ڈیسیجن میکرز ہیں ریولیوشنری گارڈ کور میں بہت ہارڈ لائنرز ہیں، اور میرے خیال میں وہ اپنی بات منوانے کے لیے they can go to any limit. وہی پریسائزلی احمد، ٹرمپ صاحب کے پاکستان آنے کے کتنے چانسز ہیں؟ کیوں ٹرمپ صاحب نے جب خود کہا ہے کہ اگر چیزیں بہتر جاتی ہیں تو میں پاکستان وزٹ کرنے سے ریلیٹڈ انہوں نے خود سٹیٹمنٹ دیا ہے، تو اس میں آپ بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان آنے کے چانسز ہیں کہ اگر حالات سیز فائر اور نیگوسیشن اور سسٹینیبل پیس کی طرف جاتے ہیں تو ایکسپیکٹڈ تو ہے کہ وہ خود تشریف لے کے آئیں گے یہاں پہ. سرٹینٹی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، حالات ابھی بھی فلوئڈ ہیں، چیزیں کس طرف جاتی ہیں یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن ابھی جو انڈیکیشنز چاروں طرف سے آ رہی ہیں اس کے مطابق کافی چانسز ہیں کہ وہ وزٹ کریں گے پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.